آج رات میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر بہت زیادہ کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ امت کے اندر اس بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور وہ ہے تصوف، تزکیہ اور زہد کی ترقی۔ ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ دیگر تمام معاملات میں ہوتا ہے کہ اس میں بھی دو انتہائیں موجود ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس معاملے میں غلو کرتے ہیں اور تصوف کو ایک الگ مذہب بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صوفی مسلمان ہیں، اور اکثر اوقات اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل مسلمان نہیں ہوتے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے میں صوفی ہوں لیکن یہودی ہوں، میں صوفی ہوں لیکن عیسائی ہوں۔ یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے زہود اور تزکیہ کے تصور کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے اسلام سے زہود کے مطالعے کا تصور نکال دیا۔ دونوں انتہائیں غلط ہیں، اور اہل سنت والجماعت اور سلف الصالحین کا راستہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ لوگوں کا تزکیہ بھی تھا، یعنی ان کو پاک کرنا۔ اگر آپ سورہ المدثر کی تفسیر دیکھیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اس کی تفسیر میں ابن القیم نے ذکر کیا ہے کہ اکثر سلف نے اس کا مطلب دل کی پاکیزگی لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے دل کو ریا، تکبر، نسل پرستی، تعصب، نفرت اور ایسی دیگر چیزوں سے پاک کرنا جو دل کو آلودہ کرتی ہیں۔ قرآن کے نزول کا ایک مقصد بھی یہی تھا۔ یہ تزکیہ کہلاتا ہے، یعنی پاک کرنا، اور یہ ایک خوبصورت چیز ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، سنہ کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس کے بعد کے زمانے کو دیکھیں، صحابہ اور تابعین کے ابتدائی زمانے کو، تو انہوں نے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس عمل کو جاری رکھا۔ مثلاً ایک صحابی اپنے شاگرد میں کوئی خاص کمزوری یا دل کی بیماری دیکھتا تو وہ اس کی رہنمائی کرتا۔ اسی طرح ایک شاگرد جو اپنے اندر کسی کمزوری کو جانتا، وہ اپنے استاد کے پاس جاتا، اور استاد صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ ان کو ان بیماریوں سے نمٹنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وقت آیا جب کچھ لوگوں نے زہد کو الگ کرنا شروع کیا، تو ایسے وقت میں کچھ لوگ صرف زہد پر توجہ دینے لگے۔ ان کے ارادے برے نہیں تھے، ان کا مقصد اچھا تھا، جیسے بشر الحافی اور دیگر جو دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ بشر الحافی مثال کے طور پر جوتے پہننا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور دعا اور اذکار میں بہت وقت گزارتے تھے۔ لیکن وہ مثال کے طور پر علم کی حلقات میں نہیں بیٹھتے تھے۔ اسی وقت بغداد میں مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل موجود تھے، جو خود بھی زاہد تھے۔ اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو انہوں نے زہد پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ ان کی آزمائش کے بارے میں پڑھیں، جیسے معتزلہ کی طرف سے قرآن کے مخلوق ہونے کے بدعت پر، تو وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ وہ زاہد تھے، وہ اپنی دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جب انہیں قید میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ قید کا کمرہ اور میرا گھر ایک جیسا ہے۔ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے کبھی کسی سے پیسہ نہیں لیا۔ تو وہ زاہد تھے، لیکن وہ اسلام کے عقیدے اور علم پر بھی قائم تھے، قرآن، حدیث اور ان علوم کی ترقی پر بھی۔ تو اس وقت پہلی نسل کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسری اور تیسری نسل میں کچھ لوگ صرف زہود کی طرف چلے گئے اور علم کو نظر انداز کر دیا۔ ایسے لوگ کیا کرتے؟ وہ لباس کے بارے میں یہ سمجھتے کہ زہود کیا ہے۔ وہ اون کے کپڑے پہنتے جو اس وقت کے لحاظ سے سستا اور خشن تھا۔ یہ جدید نفیس اون کی طرح نہیں تھا جو آج کل ہے۔ یہ کھردرا تھا اور نسبتاً سستا تھا، تو وہ اون پہنتے تاکہ زہد ظاہر کر سکیں، اور اسی سے صوفی کا لفظ آیا، یعنی اون پہنے والا۔ اسلام میں ہمیں ہر چیز کو قرآن اور سنہ کے ساتھ جانچنا
چاہیے، ہر چیز کو کتاب و سنہ کے مطابق پرکھنا چاہیے۔ قرآن میں رمضان میں ہم نے پورا قرآن سنا، آپ میں سے بہت سے حافظ ہیں، کیا آپ نے قرآن میں کوئی آیت دیکھی جس میں اللہ نے ہمیں صوفی بننے کا کہا ہو؟ کبھی حدیث میں کیا آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ علیکم بالصوفیہ؟ اگر ہے تو براہ کرم یوٹیوب پر پوسٹ کریں، ہم خود حدیث کو دیکھنا چاہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عنوان ہمیں قرآن یا حدیث میں نہیں دیا گیا، بلکہ یہ ان لوگوں نے دیا جو نیک نیتی کے ساتھ زہود کے لیے اون پہننے تک محدود ہو گئے، یہاں تک کہ یہ عمل اگرچہ معمولی تھا، پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ طریقے کے خلاف تھا۔ پھر یہ مسئلہ مزید بڑھا، بدقسمتی سے جیسے جیسے وہ لوگ جو زہود پر توجہ دیتے تھے اور علم کو ساتھ نہیں رکھتے تھے، شیطان نے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے امت کے سلف کے عقائد کو چھوڑ دیا اور صوفی عقائد کو اپنانا شروع کر دیا۔ وہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے۔ یہ ایک غلط نظریہ تھا جو ابن عربی اور دیگر نے پیش کیا۔ مزید یہ کہ الحلاج جیسے لوگ جنہوں نے آنا الحق جیسے کلمات ادا کیے اور اس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آج بھی کچھ صوفی ان باتوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ سب عقائد اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم ہیں، اور اسی طرح انہوں نے ناچنے کی بدعت شروع کی۔